نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ عملیات کے سلسلے میں ہم نے اپنی کھوج کرید دیگر مذاہب، دیگر علوم و فنون کے ساتھ دیگر ممالک میں بسنے والے افراد، مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، نفسیات سے تعلق رکھتے ہوں، عملیات کے میدان سے تعلق رکھتے ہوں، روحانیت کے دعوے دار ہوں، وہ کسی بھی فیلڈ سے، کسی بھی مذہب، کسی بھی کمیونٹی سے اور کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں، ہماری دلچسپی کا سبب ہے۔ روحانیت کا ایک ایسا تصور اور سکیچ پیش کیا گیا ہے، یہ مسلمانوں میں نہیں، ساری قوموں میں، کہ اس سے حاصل کرنے کے لیے بہت ساری جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے خاص صلاحیتیں چاہیے یا خاص صلاحیتیں بیدار کرنے کی۔ ہم نے ہندو، جس کو ہندو ودیا کہتے ہیں، دیکھیں ایک چیز ہے کہ جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں، سب سے پہلے اس مذہب کی اور اس کمیونٹی کی جو روحانی تربیت ہے یا جو ان کا لنک ہے، کہ وہ کس سے تعلق، مثلا جیسے عیسائیت ہے، وہ جیسی بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، وہ اسے آپ دہریہ کہہ لیں، اسے آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک، چاہے زبانی کلامی ہی صحیح، وہ بائبل کو تسلیم کر ہندو ہے، وہ چار ویدوں کو تسلیم کرتا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا یا ان کے جو اعمال، افعال، احکامات اور ان کی جو فرامین کی فہرست ہے، وہ ہماری زندگی میں عمل پیرا ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال ہم مانتے ہیں کہ ہندو لوگ وید مقدس کا ایک خاص اپنی زندگی میں اثر رکھتے ہیں۔ جب بھی کسی کو کوئی قابو کرنا ہو تو وید کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ مولوی، پنڈت، راہب اور مسیح برادری میں پادری حضرات، یہودیت میں راہب، ان کے پاس ایک ایسی توب ہے کہ یہ جب چاہے اسے چلا دے۔ وہ اپنی توہین کو، اپنے افعال و کردار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، وہ عین اس مذہب اور اس تمدن یا ان احکامات و فرامین کے ساتھ نفی کر دیتا ہے کہ اگر مولوی کی بات نہ مانی تو خدا ناراض ہو جائے گا، پنڈت کی بات نہ مانی تو بھگوان ہاتھ سے جاتا رہے گا، اسی طریقے سے دیگر مذاہب۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ جو یہ نقش تعویذات، یہ ٹونے ٹوٹ کے دھاگے پھونکے مارنا، چلے وظیفے کرنا، اور روحانیت کے نام پر کوئی ڈاکنی نکالتا ہے، کوئی بھوت پریت نکالتا ہے، کوئی جنات کا علاج کرتا ہے، کوئی معقلات کا علاج کرتا ہے، اس کو الٹ سلٹ کرتے ہیں، یہ سارا جو محکمہ ہے یہ مذہبی لوگوں کے پاس ہے۔ اسے آپ برا مت میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو میرے محسوسات ہیں، لازمی نہیں کہ یہ آپ کے بھی ہو۔ ہر ایک کا زاویہ نقطہ نگاہ اور زاویہ نظر دیگر ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، مثلا میں یہاں لاہور سے اسلام آباد کے لیے جاؤں، دہلی کے لیے جاؤں، جدہ کے لیے جاؤں، مدینہ منورہ کے لیے جاؤں، یا میں ماسکو پہنچ جاؤں، یا میں واشنگٹن پہنچ جاؤں، یا میں ٹوکیو پہنچ جاؤں، کہیں بھی پہنچ جاؤں، اب میرے ساتھ بہت سارے مسافر ہیں، وہ جہاز میں بھی سفر کرتے ہیں، آتے جاتے بھی ہیں، کاروباری ٹورز بھی ہوتے ہیں، شوقیہ بھی، وہ آتے جاتے سیاح و تفریح میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں، ان کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں، انہیں وہ اپنے سیر و سیاحت میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک جو آدمی ہے، وہ ایک دیکھیں، وہ پہاڑ سے گزر، ایک عام آدمی وہ دیکھے گا پہاڑ ٹھیک ہے بھائی چلا گیا،
ایک آدمی جیولوجسٹ ہے، اس کی نگاہ کچھ اور ہوگی، ایک جو نقشہ بناتا ہے اس کی کچھ اور ہوگی، ہم لوگ کسی اور، ایک حکیم کی ہوگی، اگر جڑی بوٹیاں دکھائی دی تو ان میں دلچسپی ہوگی، کچھ لوگ قدرتی مناظر سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی نظر اور ہوگی، یا مثلا ایسے جب آپ لاہور سے دہلی اترے، مکہ جدہ اترے، اب ایک ہی سفر میں جانے والے جو مسافر ہیں ان کا زاویہ نگاہ، ان کی ایکسس اور ان کی معلومات کے حصول کی جو حص ہے وہ مختلف انداز میں کام کرتی ہے۔ ایک آدمی اسی ایک دو چار گھنٹے کے سفر میں وہ پوری کتاب لکھنے کا مواد مہیا کر لیتا ہے، وہ مسافروں کے انداز سے تخاطب دیکھتا ہے، ان کا برتاؤ دیکھتا ہے، ان کا رہن سہن دیکھتا ہے، ان کی نفسیات کو پرکھتا ہے، وہ جہاز کے عملے کو دیکھتا ہے، جو چیز وہاں سے دکھائی دیتی ہے اسے دیکھتا ہے، جو انہوں نے سہولیات دی ہوئی ہے انہیں دیکھتا ہے، وہ جو ایئر فون دیے گئے ہیں ان کی ٹیکنالوجی پر کرتا ہے۔ یعنی ایک سوچنے ایک آدمی ہے، اس نے دو چار برگر کھائے جو جہاز میں ملے، سو گیا، وہاں جا کے اترا، اس کے لیے ایسے ہی لاہور، ایسے ہی دہلی، ایسے ہی مکہ، ایسے ہی مدینہ، اور ایسے ہی ٹوکیو، ایسے ہی واشنگٹن۔ اسی طریقے سے ہر آدمی مذہب کا مطالعہ کرتا ہے، اور مسلمان قرآن کا کرتے ہیں، عیسائی لوگ بائبل کا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سب جادو کا توڑ کرتے ہیں۔ ایک جادو ہے، ایک ہندو بھی کہتا ہے کہ میں جادو کا توڑ کرتا ہوں، اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اپنے دیوی دیوتاؤں کی منت سماجت پوجا کے لیے کچھ لوازمات ہیں۔ عیسائی بھی کہتا ہے کہ جناب میں بھی یسوع مسیح کی جو ہے نا پرارتھنا کرتا ہوں، ان کی عبادت کرتا ہوں، ان کی تقدیس کرتا ہوں، میں بائبل کی آیت پڑھتا ہوں اور روح القدس کو بلاتا ہوں میں، وغیرہ وغیرہ۔ یہودی بھی کہتا ہے کہ میں جناب توریت مقدس کے الفاظ یا مزامیر داؤد سے کچھ تلاوت کرتا ہوں یا ایسے کرتا ہوں، یہ سب اس کی برکت ہے۔ مسلمان کہتا ہے یہ قرآن کی برکت ہے۔ اب سارے اپنے اپنے انداز میں جادو کا توڑ کر رہے ہیں۔ ایک افریقہ کا ایک ننگ دھڑنگ آدمی، وہ بھی اپنے دھونا رمائے بیٹھا ہے، ایسے استخارہ کر رہا ہے، بالکل دنیا سے بے دھیان، دنیا سے توجہ کر کے صرف اپنے دھیان میں مگن ہے، مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے، برف باری ہو رہی ہے تب بھی بیٹھا ہے، وہ کر رہا ہے، تپسیا کر رہا ہے۔ مثلا جیسے یہ بدھ مت ہوتے ہیں، لمبے چوڑے لمبے چوڑے مراقبے کرتے ہیں۔ اب سبھی ایک ہی کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی کوئی معالج ایک مریض کے علاج میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ میری کتاب جو میرے ایمان کے مطابق ٹھیک ہے، اس کی برکت سے یہ مریض ٹھیک ہوا۔ مسلمان کہتے ہیں قرآن کی برکت سے، عیسائی کہتا ہے بائبل مقدس کی، وہ یہودی کہتا ہے کہ تورات کی برکت سے، ہندو کہتا ہے جناب یہ وید مقدس کی اس سے، اور ایک سکھ کہتا ہے کہ جناب یہ تو گرو گرنتھ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اوستا ہے، یہ جو پرانی جو ایرانی جو کتب ہیں، وہ ان سے ہر آدمی کا دعویٰ یہی ہے کہ میری کتاب کی حقانیت یہ ہے کہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، ایک مریض کو ہندو ٹھیک کر لیتا ہے، ایک کو عیسائی ٹھیک کر لیتا ہے، ایک کو مسلمان ٹھیک کر لیتا ہے، ایک کو یہودی ٹھیک کر لیتا ہے، ایک کو دہریہ ٹھیک کر لیتا ہے، ایک کو جو جنگل میں ننگ دھڑنگ بیٹھا ہے، جو وہ نہ رب کو پہچانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ قرآن کو، نہ ان صحف مقدسہ کو مانتا ہے، وہ بھی ٹھیک کر لیتا ہے۔ ان کے قبائل ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں، جو کام تم اپنے مذہب، اپنے مسلک کی سچائی اور حقانیت کے لیے کرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو ہمارے جو یہ گرو ہیں ان کی وساطت سے ہوئی، یہ خدائی اوتار ہے۔ بات الجھی ہوئی ہے۔ پھر عاملین کے ساتھ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ جو آپ نے کام کیا ہے یا بالفرض آپ نے قرآن پڑھی اور اس سے مریض ٹھیک ہو گیا، اس میں کون سی طاقت ہے کہ جو مریض کی صحت کا سبب بنے؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ کون سی ایسی چیز ہے؟ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا،
7 دفعہ، 21 دفعہ، 41 دفعہ، 313 دفعہ، جتنا بھی آپ کو جو ہے نا کسی استاد نے بتایا، آپ نے اس کا چلہ وظیفہ کیا اور اس کے بعد پھر جو ہے دم کیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس آیت میں یا اس قرآن کے حصے میں یا کسی بھی کتاب کے حصے میں یہ چیز منسوس ہے، یا اللہ نے اس میں یہ حکم دیا ہے کہ اسے پڑھ کر یہ کر؟ نہ کوئی ہندو بتا سکتا۔ ہاں، ہندوؤں میں یہ چیز ہے، ان کی ایک وید جو ہے نا وہ دم جھاڑے، نقش تعویذ اور اس پر یہ ہے، ایسے ہی وہ کرتے۔ اب میں آپ کو اصل بات کہ آپ نے ایک کام کیا، قرآن کا ایک سہارا، ایک وظیفہ کیا، ایک وہ چھوٹا ہے بڑا ہے اس سے غرض نہیں۔ میں آپ کو وہ قاعدہ بتاتا ہوں کہ جس سے آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ انسان کی کون سی قوت اور کون سی طاقت جو ہے علاج و معالجے میں قوت مؤثرہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ آپ بھولنا نہیں ہے، یہ آپ بھولنا نہیں۔ میں واضح طور پر اپنی کتابوں میں بھی، اپنے دروس میں بھی اور اسباق میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، عملیات دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کون سی طاقت کہ جس سے ہم کام لیں؟ ہمارے عاملین جو ہیں وہ دوسرے جو مذاہب کے عاملین ہیں ان سے کم درجے کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، پورے لوازمات کے ساتھ کرنا ہے، اس کا یقین پختہ ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے۔ ہم لوگوں کے یقین نہیں ہوتے، ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر لو، اس سے نہ ہو تو یہ کر لو، اس سے نہ ہو تو یہ کر لو۔ جب یہ آ جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرے تو یہ کر لینا، تو پھر سمجھو کہ ہاتھ سے مچھلی سرک گئی، پانی میں چلی گئی، سمندر میں ڈبکی مار گئی۔ جو چیز عملیات میں کام کرتی ہے وہ انسان کی یکسوئی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت، قوت پنہا کی ہے یہ خود نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے تمہارے اندر جو چیز رکھی ہے یہ تم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہو گے کیا کیا چیز ہے اس کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، پھر اگلی بات بتائی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیا کہا؟ ہم نے ہر چیز کا علم دیا، تو ہر چیز میں یہ بھی تھی۔ آپ انسان کی حیثیت کو سمجھیں، پھر عملیات کی ڈیفینیشن کو سمجھیں۔ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ایک ہیولہ ہے، اس کو پہچاننا، اس کو فیس کرنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، سورہ یاسین شریف کی آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون۔ ہم جب کوئی چیز چاہتے ہیں تو کن کہتے ہیں، یعنی ہو جا، فیکون وہ۔ اتنی بات تو کسی کو وہ نہیں ہے۔ اب ارادہ جو ہے وہ اللہ کی خاص صفت ہے جسے صفت ابدی کہا جاتا ہے، لوازمات ازدی کہا جاتا ہے۔ انسان کو وہ عطا کی ہے۔ انسان کی باری آئی، فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو ان سے پیدا کیے، اسے خلقتہ بیدی، اسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ یہ پہلا مرحلہ، دست قدرت سے بنایا، کن کہہ کے نہیں بنایا۔ پھر فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر رب تعالی نے اپنی روح پھونکی۔ دو بات ہو گئی، ایک اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، ایک حدیث میں آتا ہے اپنی صورت کے مطابق بنایا۔ خیر، قرآن کریم یہ تو اتھنٹک ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔
پہلے اپنے ہاتھ سے بنایا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب یہ مکمل ہو گیا، بہترین شکل میں آ گیا، تو پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین کے لیے اسے تخلیق کیا ہے، یہاں پر یہ میری نیابت کرے. بابا آدم کو کہا کہ یہ میرا نائب ہے. بات سمجھ گئے. اور آگے جا کے سورہ طٰہٰ میں منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وہ فیہا نعیدکم، اسی میں ہم نے تمہیں دوبارہ لوٹا دینا ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر اسی سے ہم اٹھائیں گے. جب انسان اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے تو اس کے اندر وہ صفات ربی جو اس کا خاصہ ہیں، اس کی ودیت میں رکھ دیے گئے ہیں، اس کی خمیر میں شامل کر دیے گئے ہیں، اس کی صفات بنا دیے گئے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو پھر وہی کام ہوتا ہے جو رب کرتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، یعنی جو تم چاہو گے اللہ بھی وہی. یہ ہمارے اردو ترجموں میں ایک سقم پائے جاتے ہیں، وہاں ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ تم کرے گے. لیکن سچی بات یہ ایک ترجمہ یہ جچا ہے، جب تم کچھ کرو گے تو اللہ بھی وہی. ٹھیک ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے. اور پھر فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، ہمیں ایک نعمت دی گئی ہے، یہ صلاحیت بے پناہ ہے. ہمارا یہ چھوٹا سا دماغ، یہ آدھا کلو کا دماغ جو ہے، اس کے اندر کیا رکھا ہے اس ہمیں خود نہیں پتا. فی انفسکم افلا تبصرون. جب آدمی آنکھیں بند کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، اپنی توجہ یکسوئی کو ایک جگہ جٹھا دیتا ہے، تو یہ کہیں بھی آگ لگا سکتا ہے، کسی کو بھی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، کسی کو بھی صحت یاب کر سکتا ہے، اور کسی بھی دوا میں یہ جان ڈال سکتا ہے، اور کسی کو بھی یہ دائیں بائیں کر سکتا ہے. یہ ہے وہ نقطہ. دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پادری ہو، یا جنگل میں بیٹھا ہوا ننگ دھڑنگ جنگلی ہو، وہ سب کے سب پرارتھنا کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ایک وقت مخصوص کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں یہ چیز اچیو کرنی ہے. جب آپ بھی یہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بھی آپ کا حصہ مل جائے گا. جب کسی سے خیرات لی جاتی ہے نا، جب کہیں سے اپنا حصہ لیا جاتا ہے تو انتظار کیا جاتا ہے، راہ چلتے یا گھر میں آ کے کوئی بھی نہیں دیتا. یہ عملیات کی جان ہے. اگر دیکھیں کوئی کتنا بھی بڑا عامل ہے، مریض اس سے مطمئن نہیں ہے تو اس کا علاج نہیں کر سکتا. عامل مطمئن نہیں ہے تو زور زبردستی یا کسی دباؤ کے تحت وہ کسی کا علاج کرواتے ہو تو وہ بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی ہے، آپ کوئی بھی کر دیں، یعنی یہ ہمارے اندر اپیل کرتا ہے کہ ہاں اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، معالج ہے، روحانی معالج ہے، جادو جنات ہیں، یہ ساری. رہی بات یہ کہ جنات، معقلات، ہمساد جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، او بھائی یہ تو ہمارا پرتو ہیں، یہ تو ہمارے سائے ہیں، یہ تو ہمارے خادم ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں. ایک جن، ہاں وہ سرات میں ہو سکتا ہے، اس کی لطافت مجھ سے آگے جا سکتی ہے، لیکن میرے تخیل سے آگے نہیں جا سکتی. ہم وہی کے متحمل ہیں. نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، نبوت کا چیپٹر مکمل ہے، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں، ختم نبوت فارغ. لیکن یہ صلاحیت موجود ہے، الہام ہے، کشف ہے، مراقبہ ہے، جد و جہد ہے. جب ہم یہ کریں گے تو ہمیں وہی فوائد ملتے
اس لیے یہ جو ہے نا، یہ اندر اور یہ پاور ہاؤس ہیں، جس چیز پر ٹک جاتے ہیں وہاں سے وہ چیز نکال لاتے ہیں جہاں کوئی بھی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کا تخمینہ لگا لیں کہ یہ 10 فٹ کے فاصلے پر، وہ 12 ہو سکتی ہے، 15 ہو سکتی ہے، وہ 8 ہو سکتی ہے، کوئی لازمی نہیں تخمینہ جو ہوا، لیکن ہے ضرور۔ میرے سامنے یہ کمپیوٹر رکھا ہے، اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں اسے 2 فٹ کے فاصلے پر سمجھتا ہوں۔ بھائی یہ 2.25 بھی ہو سکتا ہے، 1.5 بھی ہو سکتا ہے، 2.5 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت ہے۔ اس لیے بھائی بات جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ عملیات کسی مذہب کی حقانیت یا بطلان کی حقیقت پہچاننے کا ذریعہ ٹول نہیں ہے، یہ تو صلاحیت کا نام ہے، یہ تو صلاحیت کا نام ہے۔ ہم نے ایک کتاب کا ریویو جو ہے نا ہم کروائیں گے، میں اس میں ایک کتاب دے دوں گا، اس کا نام ہے کیا اسے بولتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا، کا نام ہے روحانی نفسیاتی دنیا کا انسائکلوپیڈیا، روحانیت، علوم مخفی، غیر معمولی پر اسرار دنیا۔ یہ تقریباً 2500 صفحات پر مشتمل ہے، ایک انگریز کا لکھا ہوا۔ میں جب چیٹ جی پی ٹی پہ گیا، میں نے کہا مجھے ایسی چیز دو کہ جس میں یہ ہو، میں آپ کو کیا بتاؤں، سچی بات یہ ہے کہ میں ہل کے رہ گیا۔ میں نے بھی کتابیں لکھی، بہت ساری پڑھی ہیں، اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہے، میرے اپنے شاگرد دنیا بھر میں موجود ہیں، لیکن جب میں نے اسے دیکھا نا تو بس مت پوچھو۔ بھائی جن کو ہم نے پیروں فقیروں تصوف کے بےتاج بادشاہوں کی جو ہے نا جھولی میں ڈالا ہوا تھا، اس ولی نے یہ کیا تھا، اس ولی نے یہ کیا تھا، اس اللہ کے بندے نے وہ سیدھے سٹ طریقے سے بتایا، چراغ میں کیسے حاضری کی جاتی ہے، چور کیسے پکڑا جاتا ہے، ناخون میں کیا ہوتا ہے، روحانیت کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے، ارواح سے کیسی بات کی جاتی ہے۔ ہم تو ایک چھوٹے سے نقش کے لیے نہا دھو کر مر جاتے ہیں، مسل کے ہاتھوں کو گھسا لیتے ہیں کہ عمل کی یہ ضرورت ہے، کہیں جلالی ہے کہیں جمالی ہے، اور اس اللہ کے بندے نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور پھر میں نے اس کی تصدیق کی، بہت ساری چیزوں کی میں نے تحقیق کی۔ جب میں نے ان انگریزی کتابوں کا، فارسی کتابوں کا، دیکھیں فارسی، ہندی اور اردو، عربی یہ ایک ہی جیسی کتابیں ہیں، صرف کچھ الفاظ کا رد و بدل ہے، طلسمات ہو گئے، عزائم ہو گئے، نقش تعویذات ہو گئے، وہی کھسی پیٹی باتیں ہیں جنہیں ایک زبان سے دوسری زبان میں کر لیا جاتا ہے۔ میں نے جب یہ چیزیں دیکھی نا، اوہو، میں نے کہا یہ تو ولایتی شراب پر دیسی لیبل لگا کر ہمیں مذہب کا تقدس کے طور پر یہ پیش کی جا رہی ہے، ان کی تو حقیقت یہ ہے۔ بھائی میں تو سچی بات ہے کہ اندر سے ہل گیا۔ او بھائی کوئی اسے قرآن سے مستنبط کہہ رہا ہے، کوئی حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہے، کوئی صوفیہ کرام کی کرامت کہہ رہا ہے، کوئی بزرگان دین کا عطیہ کہہ رہا ہے۔ اور جب میں نے یہ کتاب پڑھی، جب اس کا ترجمہ کیا، یہ کچھ دنوں میں وہ ترجمہ ہو گئی، یہ تصحیح ہو رہی ہے، یہ ہم نے کچھ اس کے ہلکی پھلکی قیمت رکھی ہے تاکہ، کیونکہ مفت کی چیز کی قدر نہیں ہوتی، تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، عملیات کو عملیات کرو، اسے مذہب مت دو، اسے کسی مسلک کا نام مت دو۔ کھلے عام پیسے لو، نقش کرو، تعویذ کرو، دنیا کی ضرورتیں پوری کرو، جیسا تمہارا داؤ لگتا ہے اسے لگاؤ، لیکن اسے مذہب، دین، اس کی نہ حقانیت اس سے واضح کرو اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ تم نے محنت کرنی ہے، اپنی محنت کا پیسہ لو، تم اگر کوئی سہتا ہے تو ₹1,00,000 لو، مجھے کیا اعتراض ہے، تم مفت کرو، فی سبیل اللہ کرو، مجھے کیا اعتراض ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جھوٹ بول کر نہیں کہ اس میں زعفران آئے گا، اس میں کستوری ہوگی، اس میں حاضری ہوگی، اس میں ہنڈیا لگے گی، اس میں گوشت لگے گا، اس میں صدقہ لگے گا، یار ان چیزوں کو چھوڑو، وما علینا الا البلاغ المبین۔